اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں رب العالمین کے بابرکت نام سے جو روزی رساں ہے تمام جہانوں کا۔ کروڑا درود و سلام ہوں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس ذات پر، جس کے وسیلہ سے ہم پر اللہ رب العزت کا خاص انعام ہوا اور ہم پر رحمتوں کا نزول ہوا۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد صفدر جویا اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل بزمگاہ اردو۔ میرے عزیز طلبہ طالبات، آج میں آپ کے لیے ایک نایاب تحفہ لے کر آیا ہوں۔ یہ تحفہ پروفیسر ڈاکٹر محمد ایوب ندیم صاحب، جو کہ اس وقت منہاج یونیورسٹی لاہور میں اپنے تدریسی فریض سر انجام دے رہے ہیں، یہ ان کے تحریر کردہ نعتیہ مجموعہ ہے اجالا حضور کا۔ میرے عزیز طلبہ، اس نعتیہ مجموعہ میں کم و بیش 50 کے قریب نعتیں شامل کی گئی ہیں اور اس کے بعد تقریباً 9 کے قریب نظمیں شامل کی گئی ہیں۔ انتہائی خوبصورت جلد، خوبصورت بائنڈنگ، خوبصورت سر ورک کے ساتھ یہ کتاب اس وقت مارکیٹ میں دستیاب ہے۔ اس کتاب کو گوہر پبلیکیشنز نے شائع کیا۔ یہ کتاب 2023 میں منظر عام پر آئی اور اس کی رعایتی قیمت 450 روپے ہے۔ میرے عزیز طلبہ، اگر اس میں موجود نعتوں کا ذکر کیا جائے تو پروفیسر ڈاکٹر ایوب ندیم صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ وہ انتہائی منجھے ہوئے شاعر، نقاد، محقق اور نعت گو شاعر ہیں۔ ان کی شاعری میں کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے۔ اس کتاب میں انہوں نے جتنی بھی نعتیں شامل کی ہیں، اس مجموعہ کلام میں پروفیسر ڈاکٹر ایوب ندیم صاحب نے جتنا بھی کلام شامل کیا ہے، اس کلام کے ہر ایک لفظ میں، اس کلام کے ہر حرف میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جھلکتا دکھائی دیتا ہے۔ یہ کتاب 144 صفحات پر مشتمل ہے۔ اس کتاب کا حرف انتقاد پروفیسر ڈاکٹر رفیع الدین ہاشمی نے تحریر کیا ہے۔ پروفیسر ڈاکٹر رفیع الدین ہاشمی اپنے حرف انتقاد میں اظہار خیال کرتے ہوئے یوں فرماتے ہیں کہ ڈاکٹر ایوب ندیم پختہ شاعر، نقاد اور محقق ہیں۔ اس سے قبل بھی ان کے شعری مجموعے داد و تحسین حاصل کر چکے ہیں۔ نعت گوئی کے فن میں بھی انہیں مہارت حاصل ہے، چنانچہ زیر نظر مجموعہ پوری آب و تاب کے ساتھ اردو کے منظر نامے پر رونق افروز ہو رہا ہے۔ اس نعتیہ مجموعے کی بیشتر نعتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایوب ندیم کی محبت و عقیدت کا اظہار حد درجہ عجز و انکساری سے ملتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ اسوہ حسنہ کو اپنی نعتوں کا موضوع بناتے ہیں اور سیر و مغازی کے واقعات کو کہیں کنایتاً اور کہیں صراحتاً بیان کرتے چلے جاتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ موضوع تاریخ اسلام کی بنیاد ہیں، جن کا مطالعہ ایک نعت گو شاعر کے لیے انتہائی ضروری ہے، اور ورنہ اس کی نعت محبت و عقیدت کے ایک سطحی اظہار تک محدود ہو کر رہ جائے گی۔ ایوب ندیم کی نعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عہد اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے جڑی ہوئی ہے اور پھر عہد نبوی سے سفر کرتی ہوئی مدینے کی موجودہ فضا تک پہنچتی ہے۔ نعت کہنے کی گھڑی یاد آئی، نعت کہنے کی گھڑی یاد آئی، مجھ کو آقا کی گلی یاد آئی۔ خدا کرے یہاں سوؤں اور وہاں اٹھوں، خدا کرے یہاں سوؤں اور وہاں اٹھوں، کبھی تو مجھ کو جھلک ہو عطا مدینے کی۔ عزیز طلبہ، ڈاکٹر ایوب ندیم صاحب تاریخ اسلام بالخصوص دور نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمیق نظر رکھتے ہیں۔
چنانچہ اس عہد کے کتنے ہی واقعات ہیں جن کا حوالہ ان کی نعتوں میں ملتا ہے اور مہارت سے ملتا ہے۔ مثلا ایک جگہ وہ اپنی عقیدت کا اظہار یوں فرماتے ہیں کہ کیسا محسوس کیا تھا تو نے، کیسا محسوس کیا تھا تو نے، سور جب تیرے مقدر جاگے۔ ایک اور جگہ وہ اپنا اظہار خیال اس طرح کرتے ہیں کہ قدم شل تھے لہو رسنے لگا نالین سے، قدم شل تھے لہو رسنے لگا نالین سے، انہوں نے پھر بھی دی سب کو دعا صلی اللہ۔ اب اس شعر کا تعلق وادی طیف سے ہے۔ جب آپ وہاں تشریف لے گئے اور ان لوگوں کو تبلیغ اسلام سے سرفراز فرمایا تو انہوں نے آپ کے پیچھے چاند و باش نوجوان لڑکے لگا دیے جنہوں نے آپ پر بے حد پتھرو کیا اور آپ کو لہو لہان کر دیا، جس سے آپ کے جوتے مبارک لہو سے بھر گئے۔ یہ شعر اس واقعے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ سبھی نے پلکیں بچھائیں تو عرش جھوم اٹھے، پسند آئی خدا کو ادا مدینے کی۔ ہجرت فرما کر مکہ سے مدینہ تشریف لائے تو مدینہ کے لوگوں کی والہانہ محبت و عقیدت کی طرف اشارہ ہے۔ اس مجموعہ کلام کا حرف سپاس جناب ڈاکٹر محمد ایوب ندیم نے خود اپنے ہاتھ سے قلم بند فرمایا ہے۔ حرف سپاس میں وہ یوں رقم تراز ہیں کہ یہ 1980 کی بات ہے جب میں نے باقاعدہ شعر کہنا شروع کیا۔ بعد ازاں اگرچہ میرا طبعی میلان شاعری کے ساتھ ساتھ مکالمہ نگاری، ڈرامہ نگاری اور پھر تحقیق و تنقید کی طرف بھی رہا، جن کے حوالے سے میری تصانیف بھی منصہ شہود پر آ چکی ہیں، لہذا شاعری کو ہمیشہ میری پہلی محبت کی حیثیت حاصل رہی ہے۔ 2018 تک اپنی شاعری پر نظر ڈالوں تو اس میں سرمایہ غزل کی فراوانی ہے۔ اگرچہ میں نے نظمیں بھی لکھی مگر میری یہ تخلیقی جمع پونجی غزلوں کے مقابلے میں بہت کم ہے۔ اسی طرح میں نے 2018 تک نعتیں بھی لکھی مگر شاذ شاذ۔ 2019 کے آخر میں جب کرونا کی وبا نے دنیا کو اپنی لپیٹ میں لینا شروع کیا اور اس کے نتیجے میں اگلے سال ہم اہل پاکستان کو بھی اپنے گھروں تک محدود ہونا پڑا تو خاموشی اور بے چینی کی اس فضا میں میری طبع از خود نعت گوئی کی طرف میل ہوئی اور مجھے سکون قلب و جاں کی دولت ذکر مصطفیٰ میں نظر آئی۔ در مصطفیٰ سے لو لگائی تو نعت پر نعت ہونے لگی، جب بھی نعت کہتا سر شاعری کا ایک عجب روح پرور احساس ہوتا۔ بلا شبہ یہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت اور نبی مکرم کی نظر عنایت کا ثمر تھا۔ یہ بھی انہی کا کرم تھا کہ جذب محویت کے عالم میں مجھے کیسے کیسے مصرے اور شعر عطا ہوئے۔ کرونا تو ختم ہو گیا لیکن نعت سے میری محبت کا سفر الحمدللہ آج بھی جاری ہے اور خدا کرے ہمیشہ جاری رہے۔ میں اپنے زیر نظر مجموعے میں اپنی تمام نعتیں تو شامل نہیں کر سکا، تاہم جس قدر ممکن ہو سکا شامل اشاعت کر دی ہیں۔ یقیناً یہ ان کی بہت بڑی کاوش ہے کہ انہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں نذرانہ عقیدت کی جو گل ہے عقیدت پیش کیے، ان کو قلم بند کر کے ایک مجموعے کی صورت میں ہمارے گوش گزار کیا۔ آئیے اس میں موجود نعتوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ اس مجموعہ کلام کی پہلی نعت جس کا مسئلہ یہ ہے کہ مدحت مصطفیٰ ضروری ہے، مدحت مصطفیٰ ضروری ہے ورنہ یہ زندگی ادھوری ہے۔ کیا کمال کا مصرع ہے! اگر اس مصرع پہ غور کریں تو اس کے ایک ایک حرف میں عشق رسول اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھلکتا نظر آتا ہے۔ دوسرے مصرع میں وہ یوں لاب گشا ہیں کہ راحت عشق مصطفیٰ کے سوا، راحت عشق مصطفیٰ کے سوا ہر خوشی خام ہے عبوری ہے۔ یعنی ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس دل میں عشق مصطفیٰ نہیں اسے کسی قسم کی راحت نصیب نہیں، ہر خوشی بالکل خام ہے، عبوری ہے، عارضی ہے۔ اگر
اس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی منشا شامل نہیں۔ ایک جگہ وہ یوں اپنی عقیدت کے نذرانے مقدس بارگاہ میں یوں پیش کرتے ہیں کہ عنایت ان کی یہ مجھ پر بسا اوقات ہوتی ہے، عنایت ان کی یہ مجھ پر بسا اوقات ہوتی ہے، میں ان کا نام لیتا ہوں تو خود ہی نعت ہوتی ہے۔ جڑے رہنا ضروری ہے گلستانی محمد سے، اسی گلشن میں رحمت کی صدا برسات ہوتی ہے۔ صحابہ نے کہا کیسے بیاں ہو گفتگو ان کی، مہکتی ہے فضا ساری جب ان سے بات ہوتی، گواہی دے رہی ہے کہکشاں معراج نبوی کی، فلک پر خود ابھر آتی ہے جو ہی رات ہوتی ہے۔ کہاں پھولوں کی قسمت میں مہک ان کے پسینے کی، وہ دنیا میں کہاں جنت کی جو سوغات ہوتی ہے۔ میں جب بھی نعت کہتا ہوں بہت سرشار ہوتا ہوں، مجھے لگتا ہے ان کی خاص رحمت ساتھ ہوتی ہے۔ وہ چاہیں تو پڑھیں کلمہ یہ پتھر بھی محبت سے، نہ ان کی بات جو مانے اسی کو مات ہوتی ہے۔ تمنا ہے سناؤں نعت جا کر ان کے روزے پر، مگر اب دیکھیے کیا صورت حالات ہوتی ہے۔ ایک جگہ وہ گلہائے عقیدت کے نذرانے پیارے آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں یوں پیش کرتے ہیں کہ قرآن کے لفظ لفظ میں جلوے ہیں آپ کے، قرآن کے لفظ لفظ میں جلوے ہیں آپ کے، حرف مقطعات تو پردے ہیں آپ کے، شق القمر سے سات معراج عرش تک چشم فلک نے معجزے دیکھے ہیں آپ کے، بی بی بطول آپ کے گلشن کا ہیں گلاب، زینب حسن حسین تو گنچے ہیں آپ کے، دل دل میں جو بسی ہے محبت ہے آپ کی، سینے میں جو نہاں ہیں خزینے آپ کے، آپ آئے کائنات کی قسمت چمک اٹھی، کونوں مقام میں سارے اجالے ہیں آپ کے، روز ازل سے آپ کے قدموں کے منتظر، خورشید چاند اور ستارے ہیں آپ کے، رہتا ہے ہر زباں پہ صدا ذکر آپ کا، یہ صبحیں آپ کی ہیں شبینے ہیں آپ کے، ایوب دشمن آپ کے گمنام ہو گئے لیکن جہان میں آج بھی چرچے ہیں آپ کے۔ میرے عزیز طلباء، اس نعتیہ مجموعہ میں ڈاکٹر ایوب ندیم صاحب نے اپنا خون جگر سینچ سینچ کر حروف کو ایک خوبصورت لفاظی میں پرویا ہے اور ایک ایک لفظ میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جھلکتا دکھائی دیتا ہے۔ عزیز طلباء، اس مجموعہ کلام میں شامل نظموں پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ یہ بارگاہ رسالت ہے احتیاط میاں، یہ بارگاہ رسالت ہے احتیاط میاں، جو بات کہنی ہے کہہ لو مگر کرینے سے، صدا یہ عرش سے آئی محمد مصطفیٰ آئے، حبیب کبریا آئے، افق سے آفتاب ابھرا، مقدر عرض کا جاگا، صبا جھومی کلی چٹکی، مہک سی 400 بکھری، سما و رفتگی کا تھا، گلی کیا تھی وہ مکے کی، یہ جنوں ان صدیوں سے، جہاں تھے منتظر ان کے کہ ان کی دید ہو جائے، ردا مل جائے رحمت کی، ہماری عید ہو جائے۔ کیا خوبصورت نظم کا انتخاب کیا ہے جناب ڈاکٹر صاحب نے۔ ڈاکٹر صاحب کو الفاظ کے چناؤ میں جو ملکہ حاصل ہے وہ ایسا شاذ ہی کسی نعت خان کے ہاں ملتا ہے۔ وہ ایک جگہ پہ یوں لب کشائیں کہ حلیمہ بے خبر تھی تو، سواری لے کے جب مکے کی جانب تو روانہ تھی، فرشتے تک رہے تھے آسمان سے تجھ کو رہ رہ کر، خدا نے بھی دو عالم میں منادی خود کرا دی تھی، زمین و آسمان میں بسنے والوں ذرا دیکھو، حلیمہ کی سواری جو بھی ہے مزمحل کمزور سی، چلنے سے قاصر ہے، ذرا سی دیر کو تم اپنی آنکھوں سے یہ دیکھو گے کہ جب اس کو شاید ہر دو سرا کی دید ہوگی تو خوشی سے پھول جائے گی، ہواؤں میں اڑے گی اور رکنا بھول جائے گی، سبھی حیرت زدہ نظروں سے دیکھیں گے، کہیں گے اے حلیمہ
کیا ہوا تیری سواری کو، ہوا میں تیرنے کی اس میں ہمت کیسے آئی، حلیمہ تو بھی حیران تھی، تیرے ہاتھوں سے تیری ہی سواری نکلی جاتی تھی، مگر تجھ کو خبر کب تھی کہ تیری اس سواری پر تیری آغوش میں وہ طفل جگتا ہے، زمین و آسماں جس کے، ایاں جس کے، نہاں جس کے، دو عالم کی ہر ایک مخلوق کو جو رشک تجھ پر تھا، تیرا تابائیں مقدر ہے، تیرا تابائیں مقدر تھا، مگر تجھ کو خبر کب تھی، مگر تجھ کو خبر کب تھی۔ اس طرح انتہائی خوبصورت الفاظ، خوبصورت تشبیہات، استعارات، خوبصورت قافیہ اور ردیف پر مبنی یہ نعتیہ کلام عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منہ بولتا ثبوت ہے، جو ڈاکٹر صاحب نے انتہائی دل و جان سے، انتہائی عقیدت سے، پیار سے، محبت سے اور عشق کی گہرائی و گہرائی میں جا کر اس کو تخلیق کیا۔ یقیناً اردو ادب کے میدان میں یہ ایک بہترین اضافہ ہے۔ یہ خوبصورت نعتیہ کلام میں تمام طلباء کے لیے منتخب کرتا ہوں۔ گزارش ہے کہ آپ تمام طلباء اس نعتیہ کلام کو منگوائیں گے اور اس سے خوب استفادہ کریں گے۔ شکریہ والسلام۔